بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج 7 دسمبر ہے. اب آج کا دن تھا جب شہید مرحوم جنید جمشید صاحب کا طیارہ کریش ہوا تھا. ہم پروگرام کے اگلے حصے میں اس پہ بات کریں گے. ابتدائی حصے میں آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اور یہ کیسی عجب بات ہے, دیکھیں نا, کتنی افسوسناک بات ہے کہ ہمارے سسٹم کی خرابیوں کی وجہ سے ہم کبھی امجد صابری جیسا ہیرا کھو دیتے ہیں. سسٹم کی خرابی ہے نا, لا اینڈ آرڈر نہیں ہے, تو امجد صابری جیسا بڑا نقصان ہو جاتا ہے, استاد سبت جعفر جیسا نقصان ہو جاتا ہے, کتنے ہی اور ایک طویل لسٹ ہے شہداء کی. اور یہ بھی ایک دوسرے لیول پہ سسٹم کی خرابی ہے. ابھی ہم آپ کو پروگرام کے اگلے سے بتائیں گے کہ اس طیارہ حادثے کی جو رپورٹ آئی تھی اس نے کیا کہا تھا, تو اس کی وجہ سے جنید جمشید جیسا شخص ہم سے دور چلا جاتا ہے. ظاہر ہے یہ کہنے کی بات بھی نہیں, انڈرسٹوڈ ہے, گوز وداؤٹ سیئنگ کہ اس طیارے میں بیٹھا ایک شخص کی جان اتنی قیمتی تھی جتنی جنید جمشید صاحب کی تھی. لیکن ظاہر ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا امپیکٹ بہت بڑا ہوتا ہے, تو ان کے جانے سے نقصان ایک عام آدمی سے زیادہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور آپ سب سے گزارش بھی کہ ان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اس پر ہم سر میں نے کہا بات کریں گے. آغاز کرتے ہیں پاکستان کی سیاسی صورتحال سے. ایک بڑی عجیب و غریب اور ایک دلچسپ صورتحال بنی. عمران خان صاحب کی تحریک کا نقطہ عروج تھا بظاہر لانگ مارچ کا اختتام. لانگ مارچ کے اختتام پہ انہوں نے کہا بھائی ہم اس نظام کا ایسا نہیں رہیں گے, ہم اسمبلیوں سے نکلیں گے. تاثر یہ بنا کہ اب اسمبلیاں آج گئیں کہ کل گئیں, یعنی اب اسمبلیوں نے نہیں رہنا, اسمبلیوں نے چلے آ رہے ہیں. پھر ایک تجزیہ آیا کہ شاید پرویز الہی صاحب اس بات پہ نہیں مانیں گے, باوجود نہیں مانیں گے. مونس الہی صاحب نے فوراً ایک ٹویٹ کر دیا, پرویز الہی صاحب کا ویڈیو بیان آ گیا کہ 1 منٹ میں جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل کریں گے آپ. تو پھر ایک تاثر بنا کہ نہیں, پرویز الہی صاحب تو ساتھ کھڑے. پھر یہ خبریں آئی ذرائع سے کہ پرویز الہی صاحب خان صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ سر آپ کہیں گے تو ہم اسمبلی تحلیل کر دیں گے, لیکن دیکھ لیں اس میں یہ کوئی اچھا آئیڈیا نہیں ہے, ہمیں ان وجوہات کی وجہ سے ایسا نہیں کرنا چاہیے. جس پر کامران خان صاحب نے ہماری پروگرام میں تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اصل الہی صاحب یعنی خان صاحب بھی سمجھ رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کہہ تو رہے ہیں کہ میں تحلیل کر دوں گا, لیکن خان صاحب ان کو اس لیے نہیں کہیں گے تاکہ ان کی بات کا بھرم تو رہ جائے خان صاحب کی, کیونکہ یہ نہ ہو کہ ایسی نوبت آ جائے جہاں خان صاحب ان سے کہیں تحلیل کرو اور وہ نہ کریں, لڑائی نہ کریں ان سے, لیکن کہیں کہ اس وجہ سے بھی نہیں کرنی چاہیے, اس وجہ سے بھی نہیں کرنی چاہیے. پھر پرویز الہی صاحب نے ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار صاحبہ کو ایک انٹرویو دیا, اور اس میں تو انہوں نے جو کہا اس سے لگا کہ مارچ تک کوئی موڈ ہی نہیں ہے پرویز الہی صاحب کا اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے. یہ کہا ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار صاحبہ کو پرویز الہی صاحب نے ان کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ کہ جب کہیں گے توڑ دیں گے, لیکن ساتھ یہ ہے, میں نے کہا جی یہ تو ہو گیا نا فیصلہ, اور اب آپ نے سوچنا ہے کہ اس میں فائدہ کیا ہے, نقصان کیا ہے. اس حوالے سے ہمیں بیٹھنا ہے. وہ بیٹھے, پہلے تو اپنے ایم پی ایس کی بات کی, انہوں نے کہا جی کہ ہمارا الیکشن تو آپ نے لڑا تھا پہلے بھی, تو آپ اب 4 مہینے تک یہ اس کی وجہ سے انفارچونیٹلی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نئی زندگی دی, تو آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. جب کھڑے ہو جائیں گے تو پھر بیٹھ کے یہ بات دوبارہ کر لیں. لیکن کیا یہ بات صحیح ہے؟ فی الحال 4 مہینے کے لیے تو بالکل 4 مہینے کے لیے ابھی کچھ نہیں ہو رہا. نہیں. اچھا, تو اس کا مطلب کہ یہ ابھی مذاکرات کے لیے اچھا موقع ہے اپوزیشن کو کہ وہ بیٹھے اور بیٹھ کے بات کریں. پھر اس کے اگلے سوال میں دکھائیں, لیکن وہ کہتی ہے کہ اس کا مطلب مارچ تک اسمبلیاں تحلیل نہیں ہو رہا, مارچ تک تو کچھ نہیں ہو رہا, مارچ تک کچھ نہیں ہو رہا. پھر آج پی ٹی آئی کا اجلاس ہوا, جس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک نئی بات کی ہے, بلکہ اپنے پرانے موقف کو دہرایا ہے, لیکن وہ پرویز الہی صاحب کی بات سے بارہ مختلف بات ہے. کیا کہا شاہ محمود قریشی صاحب نے آج, یہ دیکھیے. ملک کے مسائل کا حل نئے انتخابات ہیں. نئے انتخابات کی طرف بڑھنے کے لیے ہماری سنجیدگی کا مظاہرہ اسمبلیوں کی تحلیل ہوگی. عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ فرمایا ہے خیبر پختونخوا کی پنجاب اسمبلی کی تحلیل اگلے چند روز میں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ہماری خواہش ہے پنجاب میں خیبر پختونخوا میں ماہ رمضان سے پہلے الیکشن کا پروسیس مکمل ہو چکا ہو اور حکومتیں مارز وجود میں آ چکی ہوں. یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. رمضان یعنی مارچ, تقریباً 23 مارچ کو پہلا رمضان ہے. تو پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مارچ تک تو یہ اسمبلیاں ایسی ہی رہنی چاہیے, ان کو یہ ایسی ہیں, فی الحال معاملہ یہی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں مارچ سے پہلے نئی حکومتیں آ جائیں, جو کہ ظاہر ان کو لگتا ہے کہ ان کی حکومت آئے گی. مارچ سے پہلے نئی حکومت آ جائے, نہیں بس ابھی ڈیزالو ہو تاکہ رمضان سے پہلے الیکشن ہو جائے. یہ ساری کی ساری صورتحال ہے. اب ظاہر ہے اس سب میں پنجاب کا ہاؤس بہت امپورٹنٹ ہے. ہماری پروگرام میں پچھلے ہفتے حسن مرتضیٰ صاحب کو ہم نے زحمت دی تھی, جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹری لیڈر ہیں. انہوں نے بڑے کانفیڈنس سے کہا تھا کہ, اور تب تک پرویز الہی صاحب نے انٹرویو نہیں دیا تھا, پرویز الہی صاحب نے, ان کی پبلک پوزیشننگ یہ نہیں تھی تب تک جو آج ہے.
حسن مرتضیٰ صاحب نے کہا, پنجاب میں بیٹھے جا رہے کہ بھائی ہمارے ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کہے کچھ بھی, لیکن پرویز الہی صاحب یہ کام نہیں کرنا چاہتے, اور وہ انٹرنلی خان صاحب کو بھی یہ میسج کمیونیکیٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اور پھر یہ بات بھی آگے. حسن مرتضیٰ صاحب ہمارے آج کے مہمان ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے پارلیمنٹری لیڈر اور پاکستان تحریک انصاف سے ان کے سینئر رہنما جو کہ سابق وفاقی وزیر بھی رہے, جناب علی محمد خان صاحب. دونوں کا بہت شکریہ. حسن صاحب بہت شکریہ. السلام علیکم. سر, آپ نے اس وقت یہ کہا تھا اور آپ کی آج بھی یہی رائے ہے, بلکہ آپ کی رائے کہ مزید مستحکم ہو گئی پرویز الہی صاحب کے اس انٹرویو کے بعد کہ وہ نئی ہاؤس کی تحلیل کی طرف جائیں گے, کیونکہ آپ نے یہ بھی سن لیا کہ تازہ ترین یہ ہے کہ آج کے اجلاس کے بعد شاہ محمود قریشی کہہ رہے ہیں کہ بھائی خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ بس کچھ دنوں میں اسمبلیاں تحلیل ہیں. اب کیا لگتا ہے آپ کو؟ میرے سے جی سر بدامی صاحب. جی حسن صاحب بدامی صاحب, گزارش یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوگی, ہاں, اور میں آج کہہ رہا ہوں کہ یہ مارچ میں بھی نہیں ہوگی. اچھا, اور اس کی وجہ پرویز الہی صاحب کی منشا ہوگی؟ جی بالکل. دیکھیں, پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عزت دی, 10 ممبروں کے ساتھ وہ پنجاب کے آج حکمران ہیں, اور آج ان کے پاس موقع ہے. شاید زندگی میں انہیں یہ دوبارہ نہ ملے, کیونکہ آنے والے انتخاب میں جس طرح خان صاحب کی پاپولیرٹی کا وہ بتاتے ہیں روز جلسوں میں بھی اور ٹی وی پہ بھی اور پاور شو کرتے ہیں, اس سے تو کہیں بھی نہیں نظر آتا کہ کوئی چودھری صاحب کے ساتھ ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی. لیکن حسن صاحب, سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ ہو. دوسرا اینگل لے لیں, میں آپ سے سوال, اس کا اگر دوسرا اینگل لے لیں, اسی کا ضمنی سوال ہے, تو پرویز الہی صاحب جو کہ خان صاحب کی پاپولیرٹی کی وجہ سے اگر سب نہیں کریں گے, تو آج اگر پرویز الہی صاحب ناراض کر دیں خان صاحب کو, تو پھر تو یہ 4-6 مہینے وزارت اعلیٰ کھینچ لے گی, لیکن اگلی سیاست پھر تو بالکل ہی گئی نا, پھر تو لڑائی ہو جائے گی خان صاحب. تو ایسا کیوں کریں گے؟ نہیں, دیکھیں میں گزارش کر رہا ہوں جی کہ چودھری صاحب کو تو ہر 2 صورتوں میں فائدہ ہے جی. اچھا, کیونکہ وہ اگر خان صاحب کو ناراض کرتے ہیں تو ان کی اپنی پارٹی کو وہ سمجھتے ہیں کہ میں مضبوط بھی کر لوں گا اور میں کچھ بہتر پوزیشن میں بھی آ جاؤں گا. آپ جس طرح اب دیکھیں کہ انہوں نے وزیر آباد کو ضلع بنا دیا, انہوں نے گجرات کو ڈویژن بنا دیا, تو اس طریقے سے تو وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. آج جس طرح نوکریوں کی بھرمار ہے وہ اپنے حلقے میں بھی دے رہے ہیں, اپنے ضلع میں بھی دے رہے ہیں, اپنی ڈویژن میں بھی دے رہے ہیں, اور باقی پنجاب کے اندر بھی ان کے پاس ایک حمایت تو تھی, موجود تھی. ان کے لیے جو اچھی خواہشات ہیں وہ ہر گھر میں ہیں. چودھری برادران جو ہیں وہ بڑے وزادار اور بڑے رکھ رکھاؤ والے لوگ ہیں, وہ بندے کی عزت کرنا جانتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یہ 6 مہینے 8 مہینے کر لیتے ہیں تو ان کے پاس ایک اچھا خاصی حمایت جو ہے پنجاب کے اندر ان کے پاس ہوگی. تو پھر یہ آج خان صاحب اتنے کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ کیوں ہے پھر آپ کے خیال میں؟ اگر خان صاحب کو بھی یہی لگتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ پرویز صاحب تحلیل نہیں کریں گے, تو پھر وہ اپنے آپ کو سچویشن میں ڈالتے ہی نا, آکورڈ سچویشن میں, کہ جہاں میں ان سے کہوں کہ تحلیل کرو وہ نہ کریں. لیکن آج کے اجلاس میں خان صاحب نے کہا ہے, قریشی صاحب ظاہر خان صاحب کی ترجمانی کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ کچھ دنوں میں ہم تحلیل کر رہے ہیں. دیکھیں خان صاحب یہ چیزیں تو انہوں نے پہلے بھی کبھی نہیں دیکھی, کیا کوئی سوچ رہا ہے, کیا کوئی کر رہا ہے, کیا کوئی کرنا چاہتا ہے, وہ اپنی مرضی کا فیصلہ کرتے ہیں. لانگ مارچ کا ہی آپ دیکھ لیں, جس طرح ان کا دل کرتا گیا اسی طرح وہ لانگ مارچ کو چلاتے گئے. تو خان صاحب جو ہے ان کو اگلے آدمی کا میرا نہیں خیال, میرا تو ان کے ساتھ کبھی ملنا ملانا بھی نہیں ہوا, کبھی کوئی اس طرح کا نہیں ہوا. ان کی پارٹی بہتر بتا سکتی ہے. خان صاحب اس طرح میرے خیال میں نہیں کرتے کہ وہ اتحادیوں سے مشورہ کر لیں یا ان سے پوچھ لیں. یہ فیصلہ بھی اسی طرح ہی ہم نے سنا کہ انہوں نے اچانک جلسے میں اعلان کر دیا جی کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں. اچھا, میں ذرا خان صاحب کی پارٹی سے پھر علی محمد خان صاحب سے پوچھتا ہوں نا کہ خان صاحب کے بارے میں, علی محمد خان صاحب سے, کہ علی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب تو دیکھیں نا, پہلے تو یہ بات ہم کر رہے تھے ذرائع سے, پچھلے ہفتے ہم کہہ رہے تھے اسی پروگرام میں ہم نے کہا کہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ سر آپ کہیں گے تو تحلیل کر دوں گا, لیکن میرا مشورہ ہے کہ تحلیل نہ کریں. اب تو یہ آفیشیل ورڈ ہے نا, انہوں نے خود کہہ دیا. تو ان کی رائے تو یہ ہے کہ تحلیل نہیں کرنی چاہیے. پھر بھی آپ کو یہ یقین ہے علی محمد خان صاحب کہ جب عمران خان صاحب نے اگر کہا تو پرویز الہی صاحب اپنی رائے کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے تحلیل کر دیں گے؟ وہ کہیں گے کہ میری رائے مختلف ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے کر دیتے ہیں ڈیزالو. بہت شکریہ وسیم بھائی. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد.
سب سے پہلے تو میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جنید جمشید صاحب کو یاد رکھا آج کے دن، اور ان کا آپ سے اور ہم سب سے اور ایئر وائی فیملی سے، پاکستانیوں سے بڑا تعلق، بڑا ان کا واسطہ، بڑا ان کا پیار کا رشتہ، محبت کا، دین کا، اور یوتھ کو جس طرح انہوں نے لیڈ کیا، یوتھ آئیکن بنے اور ایک پاک صاف زندگی گزاری، اور شروع سے جس طرح انہوں نے لیٹ 1980s میں 1989 میں ان کا دل پاکستان آیا تھا، وہ دن اور ان کی شہادت کا دن، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا سبز لالی پرچم بلند رکھا، اور پھر آخر میں جب دین کی طرف گئے، جس طرح انہوں نے یوتھ کو وہاں انسپائر کیا، میں بھی ان کے لیے دعا کرتا ہوں. یہ سفر ہے علی بھائی، دل پاکستان سے لے کے میرا دل بدل دے تک کا سفر ہے. انہوں نے جو بھی پڑھا دل سے پڑھا اور لوگوں کے دلوں میں اتر گئے. اور کاش وہ اگر سسٹم فیلئر کی آپ نے بات کی، بہرحال کچھ چیزیں تو اللہ نے لکھی ہوتی ہیں، لیکن انسان اپنی احتیاط سے اپنی تقدیر چینج بھی کرتا ہے. تو جو جہاز کا حادثہ ہوا، پھر آپ نے صابری صاحب کی بات کی، اور اسی طرح ارشد شریف شہید بھی، جن کا ایئر وائس اور آپ سے بڑا تعلق ہے، بالکل، کہ آج ان کی امی جب گئی ہیں 2 شہیدوں کی وارث اور اپنے بھائی کی شہادت کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم سب کا، پوری قوم کا، سپریم کورٹ کا، سب کا امتحان ہے. اللہ کرے کہ اصل قاتلوں تک ہم پہنچیں، اسی میں ہماری ملک کی نیک نامی ہے، ہماری اداروں کی نیک نامی ہے. میں سمجھتا ہوں جس کے بارے میں وہ کہتی ہیں ان کو خود آگے آنا چاہیے، ان کو اپنے آپ کو اوفر کرنا چاہیے، تاکہ جو اصل قاتل ہیں وہ پکڑے جائیں اور غلط کسی کا نام بھی نہ آئے، اور کلیئر ہو اگر کسی پہ غلط الزام بھی آتا ہے. لیکن وہ تو اتنا آگے آ گئی جس سے آگے آنا ممکن ہی نہیں ہے شاید. اب دیکھتے ہیں کہ باقی ادارے کیا کرتے ہیں. وہ تو اب آ گئی ہیں، فرنٹ پہ آ گئی ہیں، لیٹر لکھ کے دے دیا جی جسٹس صاحب کو انہوں نے. یہ بالکل ان کا حق بنتا ہے اما جی کا کہ وہ مدعی بننا چاہتی ہیں، وہ مدعی بنے، ان کی مرضی کے مطابق ایف آئی آر ہو. اور ایف آئی آر میں نام آنے کا مطلب مجرم نہیں ہوتا، میں ایز اے وکیل کہہ رہا ہوں ملزم ہوتا ہے، اور آپ اس میں کلیئر بھی ہو سکتے ہیں. لیکن امی جان کی جس طرح کی من مرضی ہے اس کے مطابق جو ہے ایف آئی آر ہونی چاہیے. وہ شہیدوں کی وارث ہیں اور پوری قوم ان کے ساتھ. اور میں سپریم کورٹ کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو بھی، آپ سب نے ارشد شہید صاحب کے لیے جو ہے سب نے آواز اٹھائی ہے. اب آتے ہیں پنجاب والے معاملے کے لیے. دیکھیں، پرویز الہی صاحب کی اپنی ایک سیاست ہے، وہ ایک بڑا سیاسی خاندان ہے، اور ہمارے اعلائی ہیں، میرے لیے قابل احترام ہے، میرے آج بھی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اللہ ان کو توفیق دے گا کہ وہ اپنی بات کی مان رکھیں. میں تو تب تک بدگمانی نہیں کروں گا، بدگمانی ویسے بھی ایمان کا ضیاع ہے، کہ جب تک ہمارا چیئرمین صاحب ان کو آرڈر نہیں کرتے، اور اگر وہ انکار کرتے ہیں پھر بدگمانی ہوگی. ابھی تو انہوں نے ایک رائے کا اظہار کیا، اور آپ ان باریکات کو سمجھتے ہیں بادامی صاحب، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے ایک رائے کا اظہار کیا کہ مارچ تک وہ ٹوٹتا ہوا اسمبلیوں کو نہیں دیکھ رہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے یا جو ہونی چاہیے آج کی اپوزیشن اور آج کی حکومت کے بیچ میں، اس کو موقع دیا جانا چاہیے. وہ انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، اپنے فیصلہ کا وہ انہوں نے صادر نہیں کیا. جب عمران خان صاحب آرڈر کریں گے کہ آپ اسمبلی توڑیں، تو اس پہ ان کی باقاعدہ پبلک پوزیشن چوئی صاحب کی موجود ہے کہ ہم ایک لمحہ نہیں لگائیں گے، اور یہ عمران خان صاحب کی امانت ہے. اور میں تو خود بھی اپنا حق اس میں جتاتا ہوں، میں خود بھی اپنا حق رکھتا ہوں. میں بھی اس ضمنی الیکشن میں پورے پنجاب میں ہم پھرے اور ہم نے وہاں ووٹ مانگا، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے اللہ نے ہمیں عزت دی. تو جب خان صاحب حکم کریں گے تو پرویز صاحب انشاءاللہ مجھے امید ہے وہ اپنی بات آپ حسن زن رکھ رہے ہیں ان سے. خیبر پختونخوا میں تو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ تو ظاہر آپ کا گھر کا ہی، وہ تو گھر کی بات، خیبر پختونخوا سارا آپ ہی ہے. اچھا اب یہ، لیکن یہ حسن مرتضیٰ صاحب کے جو لیڈر ہیں زرداری صاحب، وہ پنجاب جا کر بیٹھے، پھر کل پھر ایک بات آئی کہ جناب وہ ایک شجاعت صاحب سے بات چل رہی ہے، اور شجاعت صاحب کو یقین دہانی کرائی کہ کسی طریقے سے یہ ہاؤس کی تحلیل آپ روک لیں، تو جو نیا سیٹ اپ بنائے گا میں اس میں گارنٹی کرتا ہوں کہ حمزہ شہباز نہیں ہوں گے وزیر اعلیٰ، کچھ اور کر لیں گے. یا آپ کو کسی طریقے سے لگتا ہے کہ زرداری صاحب کچھ کر جائیں گے، کچھ کر پائیں گے، ہاؤسز کی تحلیل روک پائیں گے؟ علی محمد خان صاحب. زرداری صاحب پرانے سیاست دان ہیں، ان کا اپنا ایک فٹ مارک تو ہے، اور ان کا ایک اپنا اثر رسوخ اور طریقہ کار بھی ان کا ایسا ہے کہ جب وہ آئے تو پھر تجوریوں کے منہ بھی کھلے، اور تبھی واپس گئے جب یہاں سے ٹھیک ٹھاک بندہ وہ پکڑ کے ساتھ سمیٹ کے نکال کے لے گئے. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ ہمارے جو بگوڑے بن گئے تھے، انہوں نے ووٹ ہمارے خلاف نہیں کیا تھا، ایلائز چلے گئے تھے، ماحول بنا دیا تھا زرداری صاحب نے. ہمارے پشاور کے ایک ایم این اے صاحب، کچھ اور ہمارے لوگ جب وہ ان کے ساتھ کھلم کھلا سندھ ہاؤس میں نظر آئے، تو جو ہمارے ایلائز تھے ان کے بھی دل تھوڑے پریشان ہوئے، تھوڑے کانپے، ان کی بھی ٹانگیں، اور وہ بھی پھر ادھر ادھر ہو گئے. تو زرداری صاحب اس کام میں ماہر ہیں، لیکن اب ایشو ان کا یہ ہے
کہ اس وقت مونس صاحب بڑا ٹھیک ٹھاک کھل کے خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, پرویز صاحب نے بھی بہت مضبوط کمٹمنٹ دی ہے, اور جس طرح ابھی حسن بھائی نے بھی بات کی ہے, اور ہم سب اس بات کے معترف ہیں کہ رکھ رکھاؤ والے لوگ ہیں اور آخر تک نبھاتے ہیں. تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ پرویز الہی صاحب اپنا وعدہ نبھائیں گے. صحیح ہے. اچھا لیکن یہ ذرا آپ دونوں سنیں, شیخ رشید صاحب نے ویسے ہی آج کامنٹ کیا, سمر عباس کو دے رہے تھے وہ انٹرویو, تو انہوں نے کہا بھائی میں زیادہ شجاعت پہ زیادہ اعتبار کرتا ہوں. شیخ رشید صاحب نے کیا کہا, ذرا دیکھیں, دکھائیے گا ذرا. شجاعت بھی میرے بھائیوں کی طرح لڑائی ان کی ہوگی, بٹ میرا اس کے ساتھ ایک رشتہ ہے, پرویز سے زیادہ رشتہ ہے. صحیح. پرویز بے شک چیف منسٹر ہو جائے, کچھ ہو جائے, لیکن جب میں اعتماد کروں گا تو شجاعت پہ کروں گا. رائٹ. پرویز کو یہ مشورہ دوں گا آپ کے پروگرام کا کہ عمران کو چھوڑنا نہیں, جو کہا ہے وہ نبھانا, کہ 1 منٹ میں توڑ دوں گا. اچھا حسن صاحب, یہ انٹرسٹنگ بات ہے, ظاہر شیخ رشید صاحب آپ کے مخالف کیمپ کے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں, اور آپ لوگوں کا ذاتی تجربہ بھی یہ رہا ہے کہ شجاعت صاحب نے جو آپ کو کمٹمنٹ دی اس پہ تو کھڑے رہے, لیکن پرویز صاحب رات کو دعا ہو گئی, سارا کچھ ہو گیا, لیکن اگلے صبح وہ بنی گالا گئے, اور پھر ٹویٹ آ گیا تھا شہباز گل صاحب کا کہ بھائی جان ہمارے وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب. تو آپ لوگوں کا تو تجربہ کوئی زیادہ اچھا نہیں رہا نا بھی حالیہ تاریخ میں پرویز الہی صاحب کے ساتھ, حالانکہ آپ نے ڈپٹی وزیر اعظم بنایا تھا ان کو. دیکھیں بدامی صاحب, یہ ان کی اپنی سیاست ہے, ان کی اپنی سوچ ہے, انہوں نے اچھا کیا برا کیا, میں تو اس پہ قطعاً یہ بات نہیں کہوں گا. جہاں تک تعلق ہے, آپ نے بھی کہا کہ زرداری صاحب پنجاب میں آ گئے, تو فی الحال تو وہ نہیں آئے. جی وہ اگر آپ کسی پچھلے آنے کی بات کر رہے ہیں تو وہ پیچھے بھی آئے, اور امیدوار ہو پی ایم ایل این کا, میاں حمزہ شہباز صاحب سی ایم کے امیدوار ہوں, اور پیسہ زرداری صاحب کیوں لگائیں گے؟ زرداری صاحب پہ ایک, چونکہ ان کا ایک, جیسے علی بھائی نے بھی ابھی کہا کہ وہ پرانے سیاستدان ہیں, اور ان کا ایک وہ رکھ رکھاؤ اور ان کا وہ سارا, وہ تو بالکل درست ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ پیسے کا اور یہ بات کر کے میرے خیال ہے یہ مظلوم بننے کے لیے کرتے ہیں. پیسہ زرداری صاحب لگاتے, اگر ان کا کوئی امیدوار ہوتا, ان کی حکومت بننی ہوتی, دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے نا, پیسہ لگاتے ہیں. اب بیٹا بننا میاں شہباز شریف صاحب کا وزیر اعظم, اپنا بندہ ہوتا لگائے بھی نا زرداری, چلاؤ یار اس کو دوبارہ چلاؤ. نہیں وہ خود ہی ریپیٹ کر دیں گے دوبارہ, اس میں کیا, وہ کہہ رہے ہیں اگر لگانا ہوگا پیسہ اپنے بندے پہ لگائیں گے, نون پہ کیوں لگائیں گے؟ نہیں, ظاہری بات ہے, اگر پیسہ خرچ الیکشن پہ کرنا ہو تو وہ بندہ اپنے الیکشن پہ کرتا ہے نا, لوگوں کے الیکشن پہ تو پیسہ نہیں خرچ کیا جاتا. تو ایک یہ تو ویسے ہی مطلب ایک چیز بنانے کے لیے کہ جی وہ اس طرح ہے اور یہ ہے, اور صرف اپنی مظلومیت بیان کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اب اگر چودھری پرویز الہی صاحب حکومت نہ توڑے تو یار وہ وزیر اعلیٰ ہے نا, وہ نہیں توڑتے اپنی حکومت. دیکھیں آپ کو یہ حق ہے کہ آپ سیاست کے لیے پرویز الہی صاحب کو اپنے ساتھ ملا لیں, ٹھیک ہے. اگر پرویز الہی صاحب اپنی سیاست کے لیے کسی اور کے ساتھ مل جائیں وہ غلط ہے, وہ لوٹا کریسی ہے, وہ چھانگا مانگا ہے, وہ آپ سندھ ہاؤس کو بھی کبھی کوئی نام دے دیں کبھی کوئی نام دے دیں, تو یہ تو میرا خیال ہے سیاست میں زیادتی ہے. سیاست ہر آدمی کا حق ہے, ہاں اس کو شفاف ہونا چاہیے. لیکن حسن صاحب بس اس میں صرف ایک بات, جب خان صاحب کی جب حکومت گری, ٹھیک ہے, وہ سازش والے بیانیوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, تو سندھ ہاؤس مرکز بنا رہا نا, سندھ ہاؤس مطلب پیپلز پارٹی, حالانکہ اس وقت جو ہے اگر آپ حکومت تھی پی ٹی آئی کی, اور حکومت پھر آئی نون لیگ کی, وزیر اعظم نون لیگ کا آ گیا, تو کہنے کو تھا اس میں کہتے ہیں یار پی ٹی آئی اور نون کا معاملہ ہمارا کیا لینا دینا, لیکن آپ کا تھا نا لینا دینا, ساری میں عرض کرتا ہوں سندھ ہاؤس جو ہے وہ ممبران کے لیے ہے, وہاں ممبر رہ سکتے ہیں. اگر آپ پارلیمنٹ لاجز میں رات کی تاریکی میں پولیس گھسیڑ دے, وہاں پہ لوگوں کے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرے, وہاں سے پکڑ کر لوگوں کو لے جائے, اور اگر کوئی سندھ ہاؤس آگے رہ جائے تو کیا وہ رہ نہیں سکتا؟ سندھ ہاؤس میں رہنے پہ معاملہ اتنا ہی سادہ ہے, چلو ٹھیک ہے, کوئی بندہ نہیں رہتا. نہیں, لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ تو چلیں. اب مجھے ذرا انکلوڈ ایک ذرا لیگل اوپینین لینی ہے 2-3 چیزیں. یہ ہے سادہ ہی بدامی صاحب, اگر آپ اس کو بنائیں نا تو ہے تو سادہ ہی. اتنا سادہ نہیں ہے حسن صاحب, وہ اس طرح گنتیاں ہو رہی تھیں اور سارا کچھ, آپ بھی مسکرا رہے ہیں. لیکن سر عابد زبیری صاحب نے ہمیں جوائن کیا, جو کہ آف کورس ایڈوکیٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے, پریزیڈنٹ ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے. سر تھینک یو ویری مچ. عابد صاحب ذرا ایک دو کوئک کوشچن, پھر میں نے وہی ذرا ایک لیگل ایسپیکٹ پہ ارشد صاحب کے کیس کے حوالے سے آپ سے ایک دو باتیں پوچھنی ہیں. تو ایک تو سر یہ بتا دیجئے, ان سارے حالات میں
تحریک کے عدم اعتماد کا آپشن پولیٹیکلی ایکسرسائز کرنا ہے نہیں کرنا یہ تو ظاہر ہے میں پولیٹیکل لوگوں سے پوچھوں گا, لیکن آپ کی رائے میں, آپ کی دانش میں لیگلی یہ ممکن ہے یا چونکہ ایک سیشن چل رہا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ تحریک عدم اعتماد اپوزیشن لا ہی نہیں سکتی اس وقت پنجاب میں؟ نہیں دیکھیے اس طرح کی کوئی پروویژن تو نہیں ہے, لیکن آپ لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں, لیکن عموماً یہ ہوتا نہیں ہے کہ آپ سیشن چل رہا ہو تو اس میں آپ عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں. جنرلی اس میں یہ دیکھا نہیں گیا ہے کہ مطلب وہ کریں, لیکن وہ ٹرائی تو ضرور کر سکتے ہیں. طریقہ اس کا دیا مرتب ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر, اس کو آپ شاہ خاور ایڈوکیٹ کہتے ہیں کہ جناب پنجاب کا ہاؤس ڈیفرنٹ ہے, پنجاب کے رولز میں جو ہے وہ لکھا ہے کہ جاری سیشن کے دوران آپ عدم اعتماد نہیں لا سکتے. یہ میرے علم میں نہیں ہے, پھر اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے صحیح ہو کہ اگر ان کے اگر سیشن چل رہا ہو, اگر ان کے رولز کے اندر, رولز جو بنے ہوئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہے, کانسٹیٹیوشن میں اس طرح کی کوئی پروویژن نہیں ہے. اچھا لیکن اس پہ کاؤنٹر نقطہ یہی دیتے ہیں ان کے جو مخالف رائے والے ہیں کہ بھائی آئین پریویل کرتا ہے نہ کہ رولز, اور آئین میں ایسا کچھ نہیں ہے تو اس لیے عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے. سو اب اس پہ کیا کہیں گے؟ بات بالکل صحیح ہے. دیکھیں جو آئین از دا سپرا لا, مطلب وہ سب سے بڑا قانون ہے, اس کے اندر اس طرح کی کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر ان کے رولز بنے ہوئے ہیں, وہ کسی آئین کے شک کے تحت ہی بنے ہوں گے تو نیچرلی اس کو دیکھنا پڑے گا. لیکن آپ صحیح بات کرتے ہیں, اگر کوئی تصادم ہے رولز میں اور آئین میں تو نیچرلی آئین ول پریویل. تو لیکن اگر بات ہے ان کے رولز میں نہیں, اگر چاہتے ہیں آئین پریویل تو ٹرائی کر کے دیکھ لیں, اس میں اگر عدم اعتماد کی تحریک موو کر دیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات سر, یہ جو گورنمنٹ کا آج کا موقف ہے کہ بھائی اگر ہم کوشش کریں گے کہ خان صاحب کو کے پی کے اور پنجاب تحریل نہ کرنے دیں, لیکن اگر انہوں نے کر بھی دیا تو ٹھیک ہے, بس اس پہ ری الیکشن ہوگا اور ہم جو ہے وہ جنرل الیکشن اپنے ٹائم پر ہی کرائیں گے. تحلیل کا حق, میں نے آپ کو بتایا, تحلیل کا حق صرف اور صرف جو آئین مرتب کرتا ہے وہ چیف منسٹر کی ثوابدید ہے. چیف منسٹر ایڈوائز کرے گا گورنر کو کہ تحلیل کر دو, گورنر یہ نہیں پوچھے گا کیوں کرو, اس نے ایڈوائز کرنی ہے, ہی از باؤنڈ بائی دی ایڈوائز. اگر وہ نہیں کرتے 48 گھنٹے میں کانسٹیٹیوشن پرووائڈ کرتا ہے, وہ اسمبلی تحلیل ہو جائے گی. سوال یہ تھا, لیکن بات یہ آتی ہے کہ بعض جگہ پھر آگے جا کے وہ ایمرجنسی کے پروویژنز آ جاتے ہیں, یا 232, 233 اور 234 اس کے 34 اس کے اندر بھی پروویژنز دیے ہوئے کہ کس طرح سے اسمبلی کو گورنر راج کی جو بات کی جاتی ہے, لیکن وہ بھی اس کا بہت ریسٹرکٹڈ وہ اسکوپ ہے, آرٹیکل 232 سے لے کے 234 تک. اچھا چل ایک میں ضمنی سوال گورنر راج میں بھی کر لوں. گورنر راج کے بھی جو 2 طریقہ کار ہیں, جس میں سے ایک یہ ہے کہ پارلیمان کے دونوں ایوان اگر ریزولوشن پاس کریں تو اس صورت میں پھر صدر کے پاس یہ مے کا لفظ نہیں ہے بلکہ شیل کا لفظ ہے, اور اس صورت میں گورنر راج ناگزیر ہو جائے گا, لگ جائے گا. وہ یہ ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے؟ دیکھیں ایسے نہیں ہے. 232 میں جو ہے نا اس میں ہوتا ہے کہ وہ پہلے اسمبلی ہی, پروونشل اسمبلی ریزولوشن پاس کرتی ہے, پھر وہ وفاق ان کی پاورز لے لیتا ہے, اس کا پھر طریقہ پورا مرتب دیا ہوا ہے اس میں, جیسے آپ نے فرمایا دونوں ہاؤسز کا. لیکن 234 جو ہے اس کے اندر وہ گورنر جو ہے وہ ایڈوائز کر سکتا ہے پریزیڈنٹ کو کہ حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ اب گورنمنٹ نہیں چل سکتی, تو یہ بھی ایک آپشن ہوتا ہے. لیکن وہ بھی دیکھنا پڑے گا, اس کے اندر بھی ریزنز دیے جاتے ہیں. اس طرح سے وہ جو ایک پرانا زمانہ تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ گورنر لگا دیا کرتے تھے, یا آپ کو یاد ہوگا 58(2)(b) ہوا کرتا تھا, پریزیڈنٹ نے ایٹ ہز سیٹسفیکشن کر کے. نہیں, یہ سمپل نہیں ہے, اس کے بہت ریسٹرکٹڈ اس کا اسکوپ ہے, تو یہ آپشن بھی اتنا آسانی سے نہیں ہو سکتا, اور ڈیموکریٹک سسٹم کو اس طرح لپیٹنا اتنا آسان نہیں ہوگا. سر ایک بات اور بتا دیں ارشد شریف صاحب کے کیس کے حوالے سے, کہ جہاں پر معاملہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں ہے, FIR ان کے کہنے پہ درج ہو گئی ہے, اور جو سب سے زیادہ متاثرہ فریق ہیں یعنی کہ شہید کی والدہ, وہ کہتی ہیں کہ نہیں صاحب FIR میری مدیت میں درج کی جائے اور اس کی اپنی ڈیٹیلز ہیں. تو اب یہ ممکن ہے کسی طریقے سے, یا اس لیے ممکن نہیں ہے کہ ایک واقعے کی ایک ہی دفعہ FIR ہوتی ہے جو کہ اب ہو گئی ہے, اب جو کچھ ہوگا اسی FIR کے ساتھ آگے لگ کے چلے گا, اب نئی FIR نہیں ہو سکتی؟ کیا ہے اس پہ لیگل؟ دیکھیں وسیم بدانی صاحب, لیٹسٹ پوزیشن کانسٹیٹیوشن جو ہمارے سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ ہے 7 رکنی میں کا جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب کا, کہ آپ ایک FIR درج ہو سکتی, دوسری FIR درج نہیں ہو سکتی. وہ سغرا بیوی کا کیس ہے, وہ آج کل آپ ضرور سن رہے ہوں گے اس کا نام. تو اس کے اندر ہے کہ سیکنڈ FIR نہیں ہو سکتی, اور پہلی FIR اگر آگے کوئی ہوتا ہے ایک رپورٹ درج کرے گی, اس کے اندر ورژن لکھے گی. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے FIR درج ہوتی تھی, دوسری پارٹی کا کاؤنٹر ورژن آیا کرتا تھا, وہ دوسری پارٹی ہوتی تھی. یہاں سپریم کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا کہ FIR درج کی جائے. اس کا انتظار کرنے کے جو اس کے ورثاء ہیں وہ آ کے کمپلیننٹ ہوتے, یا وہ ان کی مدعیت میں یہ رجسٹر ہونی چاہیے تھی FIR, پولیس نے جا کے کر دی.
اب کورٹ کو بھی اب یا تو ان کے وکلا کورٹ کو باور کرائیں یا اس میں دیکھیں, مجھے نہیں معلوم اس پروسیڈنگز میں وہ کس طرح سے وہ کریں گے کہ وہ کہیں کہ جی دیکھیے اس کا یہ ججمنٹ کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں جو کمپلیننٹ, آپ کو یاد ہو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جی پولیس کہتی ہے, آپ کہتی کیس رجسٹر نہیں ہوا, آپ کہتے ہیں کیوں نہیں ہو رہا, وہ کہتے ہیں جی ہم ورثہ کا انتظار کر رہے ہیں, کمپلینٹ کا انتظار, وہ آ کے کوئی اپنے ایف آئی آر کرائے گا. یہاں وہ تیار بیٹھے ہیں ان کے پولیس, آپ دیکھیں عمر ہمارے یہاں سب سے مشکل کام ہی ایف آئی آر درج کرانا ہوتا ہے تھانوں میں, آپ جانتے ہیں کتنا مشکل کام ہے وہ. آپ پولیس نے مدعی, سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, اب دیکھیے ایک آدمی کو شہید ہوئے ہوئے اتنے دن ہو گئے, اس کا ورژن اس کی ایف آئی آر ہی درج نہیں, جہاں تک میرے علم میں کوئی ایف آئی آر ہی درج نہیں ہے. پہلی ایف آئی آر وہ بھی سپریم کورٹ کے انٹرونشن سے مقدمہ درج ہوا, وہ طارق وسیع صاحب اور خرم اور کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں علی احمد خان صاحب, کنکلوڈ کرنا ہے اس میں؟ جی اس پہ 2-3 بڑے مین نکات ہیں. جلدی سے سر کیجئے گا, میں نے بس وائنڈ اپ کرنا ہے سر. کہ اس سے حکومت کی بدنیتی واضح ہوتی ہے کہ 40 دن تک ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے. جب سپریم کورٹ نے سو موٹو لے لیا تو جا کے رمنا میں انہوں نے ایف آئی آر درج کر دی. آپ نے کون سی ایف آئی آر درج کی ہے؟ اگر ریاست نے ایف آئی آر درج کرنی تھی حکومت نے تو پہلے رات کر دیتی. صحیح, آپ نے اتنا ویٹ کیوں کیا؟ دوسری چیز یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈائریکشن دی ہے تو وہ اس لیے ہے کہ اگر میں ایک کیس میں مدعی ہوں, میں آج تھانہ کوسار میں ایف آئی آر کرتا ہوں, کل جا کے جناب میں پنڈی گیپ میں کرتا ہوں, تو وہ میں نہیں کر سکتا. میں مدعی ایک ایف آئی آر کر سکتا ہوں. یا حکومت اگر ایک واقعے کی ایف آئی آر کرتی ہے, جس طرح آج کل جو اعظم سواتی صاحب پہ بھی انہوں نے ایک قیامت برپا کی, بھی ہر جگہ ایف آئی آریں ہو رہی ہیں. ایک واقعے کی آپ ایف آئی آر پورے ملک میں جگہ جگہ کر رہے ہیں, وہ نہیں کر سکتے. لیکن اگر ایک مدعی کی ایک بھی ایف آئی آر نہیں ہوئی تو آپ یہ رول سپریم کورٹ کا اس پہ اپلائی نہیں ہو سکتا, کیونکہ ابھی تک شہید ارشد شریف, شہید صافت کی ماں کی مدعیت میں ایک بھی. تو آپ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پھر وہاں پر یہ پلی لی جائے تو سپریم کورٹ آف پاکستان دیکھنا ہوگا کہ اس پہ کیا کرتی ہے. ٹھیک ہے سر, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. لیٹس ہوپ کہ اس میں کم سے کم یہ کام تو ہونا کہ شہید کی والدہ جو کہہ رہی ہیں, کم سے کم جو کچھ بھی ہو ان کی سیٹسفیکشن تو ہونا, ورنہ اگر ان کی اپنی والدہ نہیں کہتے سیٹسفیکشن نہیں ہے پھر اور کیا ہوگا مطلب. تھینک یو ویری مچ تینوں مہمانوں کا, بہت شکریہ. ہم بریک کے بعد تذکرہ کریں گے شہید جنید جمشید کا. ایک خوبصورت موت عطا فرمائے کہ ہم دنیا میں ایک خوبصورت موت ہی تو کمانے آئے ہیں. آپ کو بتائیں جنید جمشید کے بھی جہاز میں ہونے کی اطلاع موصول ہوئی ہے. میرے پاس جو آفیشیل ورڈ ہے وہی ہے کہ تمام امکان ہے اس بات کا کہ وہ اس طیارے میں موجود. تو آج کا دن تھا جب جنید جمشید صاحب اس طیارہ حادثے کے نتیجے میں اس دنیا سے چلے گئے. جنید جمشید نے کو یہ اعزاز حاصل ہوا, قومی ترانے کے بعد پاکستان کا سب سے مشہور ملی نغمہ, بلا شبہ دل پاکستان, دل پاکستان سے جنید جمشید ہر پاکستانی کے دل میں گھر کیا. یہ دیکھیے ترکی ہم گئے تھے ایک پروگرام کی ریکارڈنگ کے سلسلے میں, اور اتنے سالوں بعد بھی جب وہ دل پاکستان گاتے تھے تو آنکھوں میں وہی چمک, چہرے پہ وہی تازگی ہوتی. اور مجھ سے اکثر سوال ہوتا ہے کہ جنید بھائی کے ساتھ آپ کا ٹیلی ویژن کا شان رمضان کا ایکسپیرینس کیسا رہا. تو جو لوگ اس فیلڈ کے زیادہ ریلیٹ کریں گے کہ عام طور پہ جب دو اینکر ہوں تو بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, خاص طور پہ وہ سینئر جونیئر. تو ان کی زندگی میں یہ گواہی آ گئی کہ ہمارا شان رمضان کا ایکسپیرینس, میرا شان رمضان کا ایکسپیرینس جنید جمشید صاحب کے ساتھ کیسا رہا. پروگرام 11th آور میں ہی اس کو یوں سمرائز کیا ہم نے. اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ کئی جگہ وسیم کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بات میں کروں اور میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ بات وسیم کریں. ٹھیک ہے, اکثر ہماری بات کی کروں. اس بات پہ تو ہماری لڑائی ہوئی, اکثر لڑائی سے رہتے کہ یار چل تو کر لینا, میں کہتا ہوں یار آپ سٹارٹ کر لینا. اس پر اللہ کا شکر ہے کبھی بحث نہیں ہوئی کہ یار یہ تو میں نے بولنا ہے, یار یہ تو میں نے. بلکہ مجھے تو بڑی شدید ٹینشن شروع ہوتی تھی جب میں پہلے پہنچ جاتا تھا اور یہ آتا نہیں اور میں اس کو, جو ہمارا فلور مینیجر ہوتا تھا کامران, اس کو میں کہتا تھا یار خدا کے لیے اس کو بلاؤ اللہ کے واسطے, میری باتیں ختم ہو جائیں گی ابھی تھوڑی دیر کے بعد. اسی وجہ سے جب شان رمضان میں ایک دم جب جنید میں چلے گئے تو مجھے لگا کہ جیسے نہیں آپ ایک دم سے کھیلو جاتے ہیں کہ یار یہ کیسے کر رہے ہیں, وہ اس وجہ سے تھا. شاہد رمضان کے دوران ایک مرتبہ یہ ہوا کہ وہ شاہد رمضان کے دوران کچھ دنوں کے لیے پاکستان سے باہر چلے گئے تھے. تو پھر جب وہ واپس آئے تو یہ گفتگو ہوئی ہماری شاہد رمضان کے اس سیٹ پہ. آ جاتا جلدی, لیکن مجھے خبریں ملی کہ ماشاءاللہ وسیم بھائی نے ٹرانسمیشن کو ماشاءاللہ سے اوپر رکھا ہوا ہے, تو میں ذرا تھوڑا سا مطمئن ہو گیا
میں نے کہا چلو جس کام کے لیے نکلے اس کام کو ایک بار پورا ہی کر لیں. This only shows your greatness. لیکن سب نے بہت کمی کو محسوس کیا. اچھا پہلے میں جب سفر کیا کرتا تھا تو میرے سے لوگ پوچھتے تھے وہ جنید بھائی مولوی طارق جمیل صاحب کہاں ہیں؟ میں کہتا تھا بھائی مجھے معلوم نہیں, میرے استاد ہیں, میں ان کا پرسنل سیکرٹری تو نہیں ہوں یار. صحیح ہے. مجھے اب لیکن اب سنیں کیا ہوا ہے. کیا؟ اب میرے سے سب پوچھ رہے ہیں وسیم بداوی کدھر ہے. اور خدا کی قسم آج بھی میں دنیا کے جس کونے میں جاؤں, یعنی اتنے سال ہو گئے, لیکن میں دنیا کے جس کونے میں جاؤں تو لوگ جنید بھائی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ تو کہ ہم نے جنید بھائی کے بعد آپ کو, جب آپ ان کے ساتھ اپیئر ہوئے تو ہم نے آپ کو دیکھنا شروع کیا. اور آپ جانتے ہیں یہ عجیب, دیکھیے ستم ظریفی آج 7 دسمبر ہے نا, آج طیارہ حادثہ ہوا تھا. ورلڈ ایویشن ڈے کب منایا جاتا ہے؟ 7 دسمبر کو منایا جاتا ہے, جس دن پاکستان میں ایویشن کی تاریخ کا بدترین حادثہ ہوا. ورلڈ ایویشن ڈے, انٹرنیشنل ایویشن ڈے اس دن منایا جاتا ہے. تو یہ 7 دسمبر کی دوپہر تھی, 3:30 بجے تھے, PIA کی پرواز تھی, 42 مسافر تھے, 5 رکنی عملہ تھا. چترال ایئرپورٹ سے اڑا, اسلام آباد ایئرپورٹ لینڈ کرنا تھا 4:40 پہ. 4:05 پہ اس پہ خرابی شروع ہوئی. 4:10 پر انجن نمبر 1 فیل ہوا. 4:11 پر OSG نے کام کرنا بند کر دیا. 4:20 پر اپنی پرواز کے 42 منٹس بعد یہ حویلیاں کے مقام پہ گر کر تباہ ہو گیا. تحقیقات ہوئی تو نالائقی, نااہلی, لاپرواہی کی نئی مثالیں سامنے آئی. رپورٹ جو آئی اس میں بتایا گیا کہ یہ اس ایک ہی دن میں اس کی 6ٹھی پرواز تھی. پرواز سے قبل, رپورٹ نے بتایا, پرواز سے قبل طیارے کے ایک انجن اور پروپلر سسٹم میں تکنیکی خرابیوں کی نشاندہی ہوئی تھی. طیارے کے ایک انجن میں خرابی اور بعض پرزے غیر مستند طریقے سے لگانے کے شواہد ملے تھے. طیارے کے انجن کو 10,000 گھنٹے مکمل ہونے پر اوور ہال نہیں کیا گیا تھا, اور طیارے کی سمت پہلے آٹو پائلٹ سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن ایک کے بعد ایک جب تکنیکی خرابیاں سامنے آتی چلی گئیں تو اس کے بعد پائلٹ کا طیارے پر کنٹرول ختم ہو گیا اور یہ طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا. دسمبر 2020 کو سندھ ہائی کورٹ میں اس حادثہ کی سماعت ہو رہی تھی, تو اس میں پائلٹ کی والدہ نے عدالت کے سامنے یہ کہا رو کر کہ میرے بیٹے کو خراب جہاز اڑانے پر مجبور کیا گیا. میرا بیٹا کہتا تھا کہ ملازمت کی مجبوری ہے, خراب طیارہ بھی اڑانا پڑتا ہے. اور ظلم یہ ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی مؤثر اقدامات نہیں ہوئے, اور اس کے نتیجے میں 22 دسمبر 2020 کو PIA کا ایک اور مسافر طیارہ ایئر بس 320 وہ لاہور سے کراچی آتے ہوئے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈنگ سے چند سیکنڈ قبل آبادی پر گر کے تباہ ہوا, اور اب کی دفعہ 98 میں سے صرف 3 مسافر بچ پائے معجزانہ طور پہ, اور اب کی دفعہ 95 جانوں کا نقصان ہو گیا. شروع میں کہا یہ عجب مصیبت ہے کہ ایک صرف سسٹم کی خرابی کے باعث ہم اتنے ہیرے جیسے لوگ کھو دیتے ہیں. لیکن آپ سب سے گزارش کہ آج جنید جمشید صاحب کو, ہمیشہ جنید جمشید صاحب کو اپنی دعاؤں میں بہت 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 یاد رکھیے گا. اینڈ آئی ایم سو مچ شیور دیٹ ہی از ایٹ اے بیٹر پلیس, اور وہ دیکھ رہے ہوں گے, ان کو بہت فخر ہوگا. انہوں نے مجھ سے کہا تھا ایک دفعہ, ہم جب لندن میں بیٹھے تھے ایک ایونٹ میں اور لوگ لائنیں لگائے ہوئے تھے, ان کا البم ریلیز ہوا تھا نعتوں کا, تو انہوں نے کہا تھا یار میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ سنگنگ کے بعد عمر کے حصے میں اتنے لوگ میرا آٹوگراف لینے کے لیے کھڑے ہوں گے. تو جنید بھائی آپ نے دیکھا, آپ کے جانے کے بعد بھی آج تک لوگ آپ کو کس انداز سے اور کتنے زبردست الفاظ میں یاد کرتے ہیں.